Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدقہ فطر کے متعلق سوالات سماعت کیجیے۔ کیا صدقہ فطر تمام افراد اپنی یکساں ادا کریں گے یا اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں گے؟ کیا نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر دینا لازم ہے؟ حمل کی طرف سے صدقہ فطر دینے کا کیا حکم ہوگا؟ اور کیا رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو سامعین مکرم، صدقہ فطر کو رمضان المبارک کے روزوں کی حالت میں لغو کلام کے لیے طہارت قرار دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر اس لغو کلام کے لیے کفارہ ہوتا ہے جو ہم روزوں کی حالت میں کر بیٹھتے ہیں۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے ہمیں ایک وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اپنی بخشش کا سامنا کرنے کے لیے رمضان المبارک نصیب ہوا ہے۔ سامعین مکرم، صدقہ فطر کے متعلق سماعت کیجیے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے روزوں کی حالت میں لغو کلام کے لیے طہارت ہے، اور صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، اور ان افراد پر بھی واجب ہے جو صاحب نصاب تو نہیں لیکن اگر ان کی ضروریات زندگی کی ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو ملایا جائے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو ان پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ تو سامعین مکرم، صدقہ فطر کی مقدار مختلف اشیاء سے ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سماعت کیجیے کہ کیا ہر شخص صدقہ فطر یکساں ادا کرے گا یا اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تو جواب سماعت کیجیے کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم ایک سا اناج بطور صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ ہمارا اناج جو، کشمش، پنیر اور کھجور پر مشتمل ہوتا تھا، لہٰذا مختلف آمدنی رکھنے والے طبقات اپنی مختلف آمدنی اور مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے۔ 2 کلو گندم کی قیمت سے لے کر 4 کلو کشمش کی قیمت تک مقدار کو صدقہ فطر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں تاکہ غرباء و مساکین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو سامعین مکرم، اور سوال کا جواب سماعت کیجیے کہ صدقہ فطر کن چیزوں سے دینا ہوتا ہے؟ تو سامعین مکرم، صدقہ فطر گندم، جو، کشمش اور کھجور سے دینا ہوتا ہے، لیکن اگر ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی کے پاس جوار، چاول، باجرہ یا کوئی اور غلہ ہو یا کوئی اور چیز دینا چاہے تو قیمت کے لحاظ سے یہ ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یعنی گندم یا 1 سا جو کی قیمت کے ہو۔ یہاں تک کہ اگر روٹی بھی دیں گے تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا۔ تو سامعین مکرم، ایک شخص کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا بھی جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب سماعت کیجیے کہ ایک شخص کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو بھی دے سکتے ہیں جب بھی جائز ہے۔ یوں ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا، چند افراد کا فطرانہ دینا بھی جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے بھی ہوں تو اس صورت میں بھی جائز ہوگا۔ سامعین مکرم، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو سامعین مکرم، ایک اور سوال ہے
کیا نابالغ پر بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب عرض ہے جی ہاں، اگر نابالغ کا اپنا مال ہو تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، وگرنہ اس ہر صاحب نصاب مالک پر اپنی اولاد کی طرف سے اپنی اولاد کا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ دینا واجب ہوتا ہے۔ تو سامعین مکرم، ایک اور سوال، کیا رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب عرض ہے جی ہاں، رشتہ داروں مثلاً بھائی بہن، چچا، ماموں، خالہ وغیرہ کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، لیکن اپنی اولاد کو یا ماں باپ، نانا نانی اور دادا دادی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ سامعین مکرم، صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والا ایک دن کا بچے کا فطرہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لاغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ سامعین مکرم، کیا حمل کی طرف سے صدقہ فطر کا حکم کیا ہے کہ حمل کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا یا نہیں؟ حمل سے مراد وہ بچہ ہے جو ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ تو اس کا جواب عرض ہے جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے وقت پیدا ہوا، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مالدار ماں باپ پر واجب ہے۔ جو بچہ یا بچی عید کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوئے، اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے حمل یعنی پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اس کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ سامعین مکرم، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، فطرہ کا سب سے اعلیٰ وقت تو عید الفطر سے پہلے کا ہے۔ فطرہ کو مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے، جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرنا ہوتا ہے، اگرچہ رمضان المبارک سے بیشتر ادا کر دے، اور اگر فطرہ ادا کرتے وقت مالک نصاب نہ تھا پھر ہو گیا تو فطرہ صحیح ہے، اور بہتر ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن اس کو مقدم کرنا بھی مطلقاً جائز ہے تاکہ غرباء اور مساکین اس فطرے کو حاصل کر کے عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online, press the bell icon for more videos.